فرعون کے والدین کون تھے؟ ان کا وہ شرمناک کام کیا تھا جس سے فرعون کی پیدائش ہوئی؟ فرعون ساری عمر اولاد پیدا کیوں نہ کر سکا؟ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے پہلی رات صحبت پر قادر نہ ہوا۔ ہر رات جب فرعون اپنی بیوی کی خلوت گاہ میں آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان ایک نورانی پردہ حائل کر دیتے۔ اس وجہ سے فرعون پر نیند کا غلبہ آ جاتا۔ ایک رات فرعون نے جبرائیل علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ پاس بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی عورتوں میں سے سب سے افضل 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران۔ ایسی بابرکت خاتون کا جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لیے ہوئے ہیں جوزے فرعون کی مثال بیان فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مصری شاہی خاندان کے بادشاہ ریان بن ولید جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، ان کی پوتی بے حد حسین و جمیل تھی جن کا نام آسیہ تھا، اور نسب کچھ یوں بیان ہوا ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ جب رمسیس II شاہ مصر بنا تو اس نے تخت سنبھالتے ہی لوگوں کو عیش و عشرت میں ڈال دیا۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ آج سے سارے اسرائیلی قبطیوں کے غلام ہیں۔ چنانچہ اسرائیلی غلاموں کی لسٹیں بنا کر ہر ایک گھر میں ان کو نوکر رکھ دیا گیا۔ فرعون مصر لڑکیوں کا بہت شوقین تھا۔ اس کے تخت شاہی پر بیٹھتے ہی اسرائیلیوں نے اپنی لڑکیوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی۔ فرعون نے بھی حضرت آسیہ علیہ السلام کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ ایک دن فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے سارے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا اور وہیں پر ان کے والد سے حضرت آسیہ علیہ السلام کا رشتہ مانگ لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والد نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ تمہارے سمیت تمہارے سارے خاندان کو اس محل سے باہر نہ جانے دیا جائے گا، سب یہیں پر قتل کر دیے جاؤ گے، اور تمہاری اولادیں بھی اسرائیلیوں کی طرح غلام بنائی جائیں گی۔ جانی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ علیہ السلام اور فرعون مصر کی شادی ہو گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام تو شادی سے پہلے ہی فرعون کے ظلم و ستم کی داستانیں سن چکی تھیں اور دل میں فرعون کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی، لیکن اس شادی میں اللہ پاک کی رضا شامل تھی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہی پاس پرورش پانی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھی اور ایک خدا کو ماننے والی تھیں۔ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے شادی کرنے تک فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تھا۔ چونکہ فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار تھا تو وہ پہلی ہی رات سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے ناز و نخرے برداشت کرنے لگے۔ اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی عبادت میں مداخلت نہ کی اور انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو فرعون کی صحبت سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ بعض روایات تو اس طرح ملتی ہیں کہ جب بھی فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کی خلوت گاہ میں داخل ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے درمیان پردہ حائل فرما دیتے، جس سے وہ ساری رات پرسکون سویا رہتا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے
فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ علیہ السلام سے صحبت ہی نہ کر سکا۔ ان سب کے باوجود فرعون اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون کا حضرت آسیہ علیہ السلام سے پیار ہی تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ملے تو حضرت آسیہ علیہ السلام کے کہنے پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی چونکہ کوئی اولاد ہی نہ تھی، اس لیے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون کو جب علم ہوا کہ اس کی بیوی بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہے تو فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے پہل تو اس نے اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھایا کہ اگر میری بیوی ہی مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گی تو پھر بہت سے لوگ سرکشی کریں گے، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نہ مانی، بلکہ فرعون کو بھی دعوت دین دی اور کہا کہ اللہ پاک سے معافی مانگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ بہت سی راتیں اسی طرح جھگڑوں میں گزر گئیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی، جس سے اللہ پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں جوزہ فرعون آسیہ بنت مزاحم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دے مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدرے زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن، اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جن کا نام خنت قوس سوئم تھا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ چیک آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کی دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابو سر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعین کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ابو سر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا، جہاں فرعون نفرفری کا اہرام ہے، جس نے 4500 قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔
یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رینفرم بھی کہا جاتا ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح الدمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے، جس کا نام خنتاکوس سوئم ہے۔ رانی کا نام اور عہدہ قبر کی اندرونی دیوار پر کندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اس لیے اس رانی کو خنتاکوس سوم کے نام سے ظاہر ہوئی ہے۔ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے، جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک ہماری نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدے دار کا کہنا ہے کہ یہ قبر بہت سال قبل مسیح میں فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو از سر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین میر سلاؤ بارٹا کی قیادت میں 1976 سے ابو سر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے نئے انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سگے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی ہی کی ممیوں اور اس میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ شاہ سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹر تصاویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور اس کی شخصیت کے نئے خد و خال وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماہرین نے اس کے خاندان کا جنمیاتی تجزیہ بھی کیا ہے، جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور نہیں بلکہ اس کے والد کی سگی بہن تھی۔ اس تحقیق کے مطابق اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، سرین بھاری تھی اور وہ 1 پاؤں سے لنگڑا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شاہانہ تدفین اور دوسری تاریخ ریکارڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مصر کے ایک ریڈیولوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا ہوگا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئی تھیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ اٹلی کے انسٹیٹیوٹ برائے میمیز اور آئس مین کے محقق البرٹ زنگ کے مطابق توت کے والد کا نام عنخ آمون تھا اور اس کے والد کے اپنے بہن سگی سے جنسی تعلقات تھے یا ان کے درمیان شادی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت مساحرت کے قائل نہیں تھے اور وہ سگے بہن بھائی کے درمیان شادی کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بھی آگاہ نہیں تھے۔